کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سلام بھیجتا ہے اور جبرائیل بھی سلام بھیجتے ہیں. سر آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے. آپ تو جناب بزرگوں کے سلام کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. تو حضرت خدیجہ جب وہ کھانا لے کے حضور کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سلام بھجوایا اور جبرائیل علیہ السلام نے بھی. یا رسول اللہ آپ خدیجہ کے ساتھ اتنا کرتے ہیں گویا خدیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں خدیجہ جیسی کوئی نہیں میرے لیے. اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. جب کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اس وقت جو عورت اپنے مال جان سب چیز لے کے حضور کے ساتھ ڈٹی رہی ہے وہ حضرت خدیجہ تھی سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی لاڈلی ترین بیوی. سر ایسی بیوی کہ جس کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری شخصیت جناب ابی طالب جو ہر مشکل وقت میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے رہے. اور جب نزع کا عالم آیا اس وقت بھی اپنے بیٹے علی بن ابی طالب کو نصیحت کی اور اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کو حمزہ بن عبد المطلب کو جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، عباس بن عبد المطلب کو وہ بھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، اور اپنے دوسرے بیٹے عقیل ابن ابی طالب کو جو بھی ابھی ایمان نہیں لائے، سوائے مولا علی کے کوئی ایمان نہیں لایا ہوا تھا. سب کو نصیحت کی کہ میرے بعد اپنی جان سے بڑھ کے میرے بھتیجے کی حفاظت کرنی ہے. تو سر جو بندہ پوری زندگی حضور کے ساتھ اس طرح ڈٹا رہا ہو تو نبی علیہ السلام اس شخصیت کا غم کیسے بھلا سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آلموسٹ 24 سال تک رہی ہیں حضرت خدیجہ. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی تو جب آپ کی عمر مبارک 49 ایئرز ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ فوت ہوئی ہیں. 24 سال آپ کی بیوی رہی ہیں اور اس دوران آپ نے دوسری شادی نہیں کی ہے. یہ آپ کی جتنی بعد والی شادیاں ان کی وفات کے بعد ہے. اتنی محبت تھی دوسری شادی نہیں کی. یہ غم بھی جو کہ جواز کی حد تک ہے میں یعنی سوکن والی امتحان میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ حضرت خدیجہ سے حضور کی محبت ہی بہت زیادہ تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 49th ایئر آف ہز لائف وہ غم کا سال تھا کہ وہ دونوں ہستیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی تھی ایک ہی سال دونوں کا انتقال ہو گیا. اسی لیے اسے کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال. تو وہ تو غم تو ختم نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام جن کی پرورش حضرت خدیجہ نے کی ہوئی ہے اور اللہ نے یہ بدلہ دنیا میں اتارا ہے. ابو طالب نے پرورش کی نبی علیہ السلام کی. ابو طالب کے بیٹے علی بن ابی طالب کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی. تو ابو طالب نے نبی علیہ السلام کی پرورش کی اور نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے کی پرورش کی. اور حضرت خدیجہ جو ہے حضرت علی کے لیے ماں کی طرح تھی اور بعد میں خوش نصیبی کہ انہی کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا سیدہ فاطمہ کے ساتھ. تو صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ اگلی امتوں میں سارے جہان والوں پر فضیلت اللہ نے دی تھی مریم بنت عمران کو، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو، اور اس زمانے میں سب جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے خدیجہ کو. حضرت خدیجہ والی فضیلت کسی بھی نبی علیہ السلام کی بیوی کو حاصل نہیں ہے. حتیٰ کہ سب سے لاڈلی بیوی سے ہی آپ سن لیں، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بیویوں میں سے کسی پہ اتنا حسد نہیں کرتی تھی، رشک اردو میں کہہ لیں، جتنا خدیجہ پہ. حالانکہ میں نے خدیجہ کو دیکھا نہیں ہوا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی جب بھی کوئی جانور قربان کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت گفٹ کے طور پہ بھیجا کرتے تھے. بعد میں حسن سلوک حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ. اور میں کہتی تھی یا رسول اللہ آپ خدیجہ کے ساتھ اتنا کرتے ہیں گویا خدیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں خدیجہ جیسی کوئی نہیں میرے لیے. اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور میری ساری اولاد بھی خدیجہ سے. ایک حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں ماریہ قبطیہ سے لیکن وہ بھی فوت ہو گئے.
باقی نبی علیہ السلام کی اپنی 4 بیٹیاں اور باقی 2 صاحبزادے حضرت خدیجہ سے سلام اللہ علیہا وعلیہ السلام. بلکہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم دونوں میں کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ سالن پکا کے کھانا نبی علیہ السلام کے لیے لے کے آ رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ہمیں خود یہ بات سنائی کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے نا آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے، اور اس بیوی سے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سلام بھیجتا ہے اور جبرائیل بھی سلام بھیجتے ہیں. سر آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے. آپ تو جناب بزرگوں کے سلام کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. تو حضرت خدیجہ جب وہ کھانا لے کے حضور کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سلام بھجوایا اور جبرائیل علیہ السلام نے بھی. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اور وہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے جی، ابو داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کا ایک داماد جو اس وقت تک کافر تھا، غزوہ بدر کے موقع پر ابو العاص، وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوا تھا تو وہ جنگی قیدی بنا لیا گیا. اب ظاہر قیدی کے لیے تھا کہ فدیہ دے کے چھوڑا جائے گا، فدیے کے لیے مال دینا پڑتا تھا. اب اس کی جو بیوی ہے وہ سیدہ زینب نبی علیہ السلام کی بیٹی، جن کی آگے سے وہ بیٹی ہیں جو حضور کی نواسی ہیں، امامہ بنت ابی العاص، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے. جس طرح حسن و حسین تھے اس طرح وہ بھی تھی. امامہ، یہ لفظ ویسے لوگ امامہ پڑھتے ہیں، یہ الف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر پیش ہے، امامہ بنت ابی العاص. تو سیدہ زینب نے اپنے گلے کا ہار، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے ابو داؤد میں مسند احمد میں، اپنے خامند کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پہ حضور کو بھجوایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام تو کوئی سفارش قبول نہیں کریں گے، انصاف تو سب کے لیے. اب وہ ایک ایک کر کے قیدی چھوڑے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے کہ جی اس نے یہ دیا مال، اس نے یہ دیا، حتیٰ کہ جب وہ ہار حضور کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکت تاری ہو گئی. رکت کے الفاظ ہیں، رونا شروع کر دیا آپ نے، کیونکہ وہ ہار حضرت خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی زینب کو گفٹ کیا ہوا تھا. اب حضور کے سامنے وہ ہار آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ نے باقی صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ہار جو ہے نا میں بیٹی زینب کو واپس کر دوں. اجازت لی، کیونکہ یہ میری یعنی بیوی کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا ہوا تھا. وہ خیر واپس کر دیا، اور بعد میں خیر وہ ابو العاص مسلمان بھی ہو گئے. تو یہ ایک آپ کی زندگی میں لمحات تھے. تو ایسا یعنی ایفیلیشن جب رہے تو عام الحزن بن جاتا ہے. باقی یہ جو قرآن کی آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس سے مراد ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا اور آخرت کی کسی چیز کا ان کو غم اللہ کے مقابلے پر نہیں ہوگا. اللہ کی تائید میں تو نبی علیہ السلام کا تو سب سے بڑا غم یہ تھا کہ دنیا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو غم تو آپ کو اللہ کے لیے تھے نا. اور یہاں پہ بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ان کی عقیدت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے لیے اس بیوی نے ساتھ دیا ہوا تھا نبی علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، تو باقی آیات اسپیسیفکلی آخرت کے معاملے میں کہ آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا. دنیا تو ہے ہی غم ہے سر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو اللہ نے تو آزمانا ہے. حتیٰ کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پہ ڈالتا ہے، اس کے بعد ان لوگوں پر جو اللہ کو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں. تو غم تو رہیں گے لیکن آخرت کا غم نہیں ہوگا. یہ اسپیسیفکلی جو آیت ہے نا وہ آخرت کے غم کے حوالے سے ہے، دنیا کے حوالے سے نہیں ہے. اور دنیا کے حوالے سے بھی جو اللہ کے لیے غم ہے وہ تو رہتا ہے، اس سے کوئی بندہ یعنی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا. باقی دنیاوی جو تکلیف ہے ان پہ صبر تو کرنا ہے. تو عام الحزن تو وہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہا. وفات کے بعد بھی حضرت خدیجہ کے نبی علیہ السلام کے ان کے ساتھ ایسا معاملہ رہا. یہی حال ابو طالب کے لیے تھا. اور آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یعنی اس حوالے سے نبی علیہ السلام سے جب بھی ابو طالب کے اب ایمان کے بارے میں اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک اختلاف پایا جاتا ہے.
بہرحال یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ ان کو بہت ہائی لائٹ اس حوالے سے کیا جائے. میں نے تو ایمان ابی طالب پہ جو مسئلہ 98 ریکارڈ کروایا ہے اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں تو ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے. بہرحال یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ یعنی ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں. ہمارے لیے ہر وہ ہستی قابل احترام ہے اس حوالے سے جس نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے اور جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی مشکل اور پریشانی میں ان کے لیے حمایت کا معاملہ کیا ہے. اس کا احسان تو پوری امت کے اوپر ہے سر. تو چاہے ابو طالب ہوں چاہے سیدہ خدیجہ ہوں سلام اللہ علیہا و علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہا, تو ہم تو ان کے لیے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.